بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وجدان اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ سعد نے بے بسی سے شایان کو دیکھا۔ تم سکندر کا پتہ لگواؤ، اس کا نہ جانے کیوں اس سب سے کافی گہرا تعلق لگ رہا ہے، شایان نے اس سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن سعد کی نظر میں سکندر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا یہ شک کہ وجدان ہی سکندر ہے یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ لیکن ایک بات کو سمجھنے سے سعد قاصر تھا کہ اگر وجدان خود سکندر ہے تو پھر وہ اشال کے پیچھے کیوں پڑا ہے، اسے کیوں مارنا چاہتا ہے اور اپنے گھر میں رہنے کے باوجود اسے زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے۔ اور تو اور اگر وہ سکندر خود ہے تو خود کو ہی اتنی محنت سے ڈھونڈنے کا دکھاوا کیوں کر رہا ہے۔ سکندر تو ویسے بھی آج کل ایک خاموش طوفان بنا ہوا تھا، نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب باتیں سوچ کر سعد کا دماغ گھوم چکا تھا۔ زرش کو پورے 2 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہر وقت اس کا دھیان رکھنے کے لیے اس کے پاس تھی۔ ڈاکٹر عالیہ کو اس نازک سی لڑکی کی حالت پر بہت زیادہ رحم بھی آیا تھا، لیکن وہ کر ہی کیا سکتی تھی۔ زرش کو ہوش آیا تو اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے ایک امید کے ساتھ آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ ابھی بھی اسی کی قید میں تھی۔ ارے واہ، تم تو ہوش میں آ گئی، ورنہ ڈرا ہی دیا تھا تم نے تو۔ زرش کو اپنے پاس ایک عورت کی آواز آئی تو زرش نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ فکر مت کرو، بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی تم، ریکوری اچھی ہو رہی ہے تمہاری۔ زرش کی آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو اٹھا کر اس ڈاکٹر کو بہت مشکل سے مدد کرنے کا کہا تھا۔ معاف کرنا میری بچی، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، لیکن دعا ضرور کروں گی کہ خدا اس مسیحا کو بھیج دے جو تمہیں اس اذیت سے آزادی دلا دے۔ اپنے مسیحا کے ذکر پر 2 آنسو چھن سے زرش کی آنکھوں سے بہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا مسیحا کبھی بھی اسے بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی نظروں میں زرش کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسے اب آخری سانس تک اس اذیت کو سہنا تھا۔ سعد پریشانی اور سوچ کے عالم میں بیٹھا اپنے ہاتھ مسل رہا تھا۔ معاملات کو جتنا حل کرنا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی الجھ رہے تھے۔ سعد رازوں کی اس بھول بھلیاں سے نکلنے کے بجائے اس میں مزید پھنستا چلا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ایجنٹ جی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اشال نے اس کے پاس بیٹھ کر پریشانی سے پوچھا۔ وجدان نے میرا ساتھ لینے سے انکار کر دیا ہے، بس اسی لیے پریشان ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چالاک ہے، ہر معاملے کو خود ہی حل کر لے گا، مگر ضروری تو نہیں کہ ایسا ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بہت برا نہ پھنس جائے۔ سعد نے ایک گہرا سانس بھرا۔ تو پھر ہیلپ کریں ان کی، وہ نہیں مانے تو کیا ہوا، آپ ان کی اجازت کے بغیر مدد کر دیں، یہی تو سچی دوستی ہے، اشال نے عام سے انداز میں کہا۔ اور تمہارا کیا؟ اس کی مدد کرنے جاؤں تو تمہیں کس کے بھروسے چھوڑوں؟ اچھا سوال ہے، اشال نے مسکرا کر کہا۔ آپ مجھے کسی کے سہارے مت چھوڑیں، اپنے ساتھ لے جائیں، شاید کبھی نہ کبھی میں بھی آپ کے کام آ جاؤں۔ اشال نے حل بتایا تھا، اور ایسا کر کے تمہیں 2 گنا خطرے میں ڈال دوں گا، بالکل بھی نہیں، سعد نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے کہا۔ تو اشال مسکرائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس خونخوار سکندر بھائی صاحب نے مجھے 4 مرتبہ مارنے کی کوشش کی، لیکن میں پھر بھی بچ گئی، جانتے ہیں کیوں؟ سعد نے اشال کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، اور میری زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کوئی بھی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا، اور ویسے بھی آج نہیں تو کل مرنا تو ہے ہی، تو بہادری سے شیروں والی موت مرو، ایسا ہی تو آپ آرمی والے سوچتے ہیں۔ میرا لڑکی ہو کر ایسا سوچنا معاشرے کی نظر میں گناہ تو نہیں ہوگا نا؟ سعد کب سے اس کی باتوں میں کھویا تھا، یہ تو وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کچھ تو خاص تھا اس لڑکی میں جو اسے سب سے مختلف بناتا تھا۔ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، سعد نے اس کے پیارے سے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایجنٹ جی، آپ کو جھوٹ بولنا بالکل نہیں آتا، کوشش مت کیا کریں، اشال نے شرارت سے کہا، اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب آپ اس کے بارے میں زیادہ مت سوچیں، دوست کو آپ کی ضرورت ہے تو اس کے کام آئیں، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ سعد نے کافی سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ،
وجدان کو سعد کے ساتھ کی ضرورت تھی اور سعد ایسے خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اشال تو سعد کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو چکی تھی۔ سعد جانتا تھا کہ اپنے جیتے جی وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، پر ہم اسے ڈھونڈیں گے کیسے؟ سعد نے اشال کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کا دوست ہے، وہ بندہ آپ خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ اشال نے بہت اطمینان سے کہا، آپ کا دوست ہے وہ، آپ دیکھیے گا وہ خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ اشال نے بہت اطمینان سے کہا، ہم یہاں وجدان خان کی بات کر رہے ہیں جو جب اپنی پہچان بدلتا ہے تو سامنے موجود آئینہ بھی اسے پہچان نہیں پاتا۔ اشال پھر سے مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ اپنے دوست کی خاصیت تو آپ جانتے ہیں، اپنی خاصیت پر بھی غور کریں، آپ ڈھونڈ لیں گے انہیں، مجھے یقین ہے، اشال نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ سعد اسے جاتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور تمہارا یقین ہی میرا یقین ہے، سعد نے ایک خواب کے عالم میں کہا تھا۔ رات میں جب پاکستان کے لوگ دن بھر کے کاموں کے بعد آرام کرنے میں مصروف ہوتے تھے تو بہت سی جگہوں پر لوگوں کے لیے تاریکی میں چھپنے والے گناہ کے اڈے کھل جاتے تھے۔ اے ہٹ یہاں سے! ایک انتہائی مغرور اور لمبے بالوں والا آدمی اپنے 3 بندوں کے ساتھ ہر ایک کو حقیر شے سمجھ کر بہت رعب سے وہاں داخل ہوا تھا۔ وہ آصف بیگ تھا، کافی مشہور غنڈہ، جو اکثر ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں عیاشی کرنے آتا تھا۔ اے ادھر آ! اس نے ایک سانولے سے گندے بالوں والے ویٹر کو اپنے پاس آنے کا کہا تھا۔ جی صاحب! اس ویٹر نے کافی گھبرا کر پوچھا تھا۔ وسکی لا سب کے لیے فٹافٹ! ویٹر ہاں میں سر ہلا کر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہاتھ میں وسکی کی ٹرے لے کر وہاں آیا، جو آصف کے پاس آتے ہی گھبراہٹ کے مارے اس پر گر گئی تھی۔ اے پاگل! آصف نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ اس ویٹر کے منہ پر رسید کیا تھا۔ معاف کر دو صاحب، میں ابھی ٹھیک کر دے گا اسے۔ وہ ویٹر ہاتھ میں موجود کپڑے سے اس کی شرٹ صاف کرنے لگا۔ ہٹ کمینے! اس ویٹر کو ایک زوردار دھکا دے کر واش روم کی طرف چل دیا، جبکہ باقی کے ساتھی وہاں بیٹھے اطمینان سے ہنس رہے تھے۔ وہ واش روم میں کھڑا پانی سے اپنی شرٹ صاف کرنے میں مصروف تھا جب اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑے اس سانولے سے ویٹر پر پڑی، جو ابھی بھی وہ کپڑا ہاتھ میں لپیٹے کھڑا تھا۔ تو پھر آ گیا کتے دفعہ! ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب اس ویٹر نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر وہ کپڑا اس کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز بند کی، اور دوسرے ہاتھ سے ایک چاقو اس کی ٹانگ میں گاڑ دیا، مگر اس کی چیخ وہ کپڑا روک چکا تھا۔ عربی کہاں ملے گا؟ آصف کے کانوں میں ایک خراتی ہوئی آواز پڑی، مگر پھر بھی اس نے انکار میں سر ہلایا۔ آصف کی اس حرکت پر وہ چاقو نکال کر 3 بار بہت زیادہ تکلیف دہ عمل سے اس کی ٹانگ میں گاڑا جا چکا تھا۔ بول! وہی خراتی ہوئی آواز پھر سے اس کی سماعت سے ٹکرائی، اور وہ کپڑا ہلکا سا اس کے منہ سے ہٹایا گیا تھا۔ تاشا جانتا ہے، وہی ہے قبرستان میں مردہ چلائے، کوڈ ورڈ ہے وہ یہ سب بتاتے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا گیا تھا۔ آصف چلاتا ہوا زمین پر گرا اور اس سانولے سے لڑکے کو دیکھنے لگا، جو اطمینان سے اپنے چہرے پر لگے ہوئے سانولے رنگ کے بعد سر پر لگی وگ کو ہٹا رہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد سبز آنکھوں والا ایک نیا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ملک، کیا دشمنی ہے تیری عربی سے؟ اس نے گھبرا کر دروازے کو دیکھا جہاں لاک لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے شور میں اس کی چیخ و پکار اس کا کوئی بھی آدمی نہیں سنے گا، اور اس ٹانگ کو لے کر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ خان کی زندگی چرائی ہے اس نے، خان سے اس کا نور چھین لیا، اب خان اس کی زندگی کو اندھیرے سے بھر دے گا۔ وجدان آگے بڑھ کر اس کے پاس گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، وجدان نے
اس کی ٹانگ پر ایک دفعہ پھر چاقو گاڑا، اس شخص کو تڑپتا چھوڑ اپنی پہچان مکمل طور پر بدل کر وہاں سے چلا گیا۔ زرش کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک بیڈ سے اٹھنے سے قاصر تھی، بیڈ سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے عرصے میں ایک بار بھی اس کا سامنا عربی سے نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اسے بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں یہاں سے گیا ہوا تھا۔ یہ جان کر زرش کا دل کیا تھا کہ وہ سجدہ شکر میں گر جائے۔ پچھلے دنوں میں وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے آبرو کی حفاظت کے لیے بے پناہ دعائیں مانگی تھی اس نے۔ کیسی ہو بچی؟ ڈاکٹر عالیہ مسکرا کر اس کے پاس آئی تھی۔ زرش اتنے دنوں میں ان کے ساتھ کافی مانوس ہو چکی تھی۔ کیا آپ میری ایک بات مانیں گی؟ زرش نے بے چینی سے اشارہ کیا۔ ہاں بتاؤ۔ آپ پلیز اپنے موبائل سے میرے گھر فون کر کے انہیں سب بتا دیں کہ میں کہاں ہوں۔ زرش کی بے چینی پر ڈاکٹر عالیہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ان کے پاس میری بیٹی ہے زرش، اگر انہیں مجھ پر ہلکا سا بھی شک ہوا تو وہ ہم دونوں کو مار دیں گے، مجھے معاف کر دو۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے ڈاکٹر عالیہ کی آواز میں نمی پیدا ہوئی تھی، جبکہ زرش کی تو آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر کسی طرح سے اس کا رابطہ اس کے بابا یا شایان سے ہو جائے تو وہ یہاں سے نکل سکتی تھی۔ کیا آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتی ایسا کرنے کو؟ زرش کے چہرے پر امید کی ایک چھوٹی سی کرن تھی، مگر جب جواب میں ڈاکٹر عالیہ نے اپنا سر مزید جھکا لیا تو وہ چھوٹی سی امید کی شمع بھی بجھ گئی تھی۔ وجدان پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے لیے مشکل مرحلہ اس خفیہ جگہ کو ڈھونڈنا تھا جہاں پر اسے تاشا ملتا۔ لیکن وہ کافی دنوں کی جدوجہد کے بعد وجدان نے اس جگہ کو پتہ لگایا تھا۔ وہ ایک خفیہ جگہ تھی جو کہ زمین کے نیچے تھی، اور اس کا راستہ ایک قبرستان میں مخصوص قبر کے نیچے سے گزرتا تھا۔ وجدان کو پتہ چلا تھا کہ لوگ اس قبرستان میں جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہاں پر بہت سی عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیتی تھیں۔ وجدان جانتا تھا کہ یہ کہانیاں صرف اس قبرستان میں دفن رازوں کو دنیا سے چھپانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وجدان اپنی تیاری کو ایک آخری مرتبہ چیک کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنی جیکٹ پر پڑی، جس کی جیب میں زرش کا لکھا وہ خط موجود تھا۔ وجدان کے ہاتھ پھر سے بے ساختہ طور پر اس خط کی طرف بڑھے۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا نور، بہت جلد ڈھونڈ لوں گا، بس تم میرا انتظار کرنا اور خود کو ٹوٹ کر بکھرنے سے بچا لینا۔ لوگ زندگی میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں نور، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، لیکن اب اگر تم بھی کھو گئی نا تو اس بار خود کو حرام کی موت ضرور مار لوں گا۔ وجدان نے سرگوشیاں کرتے ہوئے بہت عقیدت سے اس خط کو اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ وہ اتنا تو ضرور جانتا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے گا جہاں نور زرش نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسے مل گئی نا تو عربی کی وہ حالت کرے گا کہ وہ موت مانگے گا اور اسے موت بھی نہیں ملے گی۔ میری نظر میں نہ تو تمہاری کوئی اوقات ہے اور نہ ہی تمہاری محبت کی، بول تو سکتی نہیں تم اور چاہتی ہو کہ میں ایک گونگی لڑکی کو اپنی بیوی مان لوں۔ تبھی وجدان کو اپنے کہے الفاظ یاد آئے۔ وجدان نے غصے سے اپنا ہاتھ شیشے کی کھڑکی میں مار دیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، لیکن وجدان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اصل تکلیف تو اسے ان الفاظ جو اس نازک سی لڑکی کو کہے تھے کہنے کا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس سب کا ذمہ دار وہ خود کو مانتا تھا۔ اس سوچ پر وجدان کا دل کر رہا تھا کہ سزا کے طور پر خود کو ختم کر دے۔ اچانک دروازہ کھٹکنے کی آواز نے وجدان کو دنیا سے باور کروایا تو وجدان کا ہاتھ فوراً اپنی بندوق کی طرف بڑھا۔ بہت آہستہ سے آگے بڑھ کر وجدان نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ساتھ کو دیکھ کر وجدان کافی بیزار ہوا۔ منع کیا تھا نا تمہیں؟ جواب میں ساتھ ڈھیٹوں کی طرح مسکرا دیا، جبکہ ساتھ کے پیچھے جینز شرٹ میں کندھوں پر بیگ لٹکائے کھڑی اشال دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ اور تم اسے بھی اپنے ساتھ لے آئے؟ وجدان نے دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا اور ان کے داخل ہوتے ہی دروازہ واپس بند کر دیا۔ اشال ببل چباتے ہوئے وجدان کو سر سے لے کر پیر تک دیکھنے لگی۔ بالکل غلط کہا وجدان جی، آپ نے یہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لائے بلکہ میں انہیں اپنے ساتھ لائی ہوں۔ سوچا آپ کی تھوڑی سی مدد ہی ہو جائے گی۔ اشال ساتھ کو بولنے کا موقع دیے بغیر شروع ہو چکی تھی، جبکہ وجدان کا بس نہیں چل رہا تھا دونوں کو اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دے۔ ہاں وجدان، تم یہ سب اکیلے نہیں کر پاؤ گے۔ ساتھ کی بات پر وجدان نے غصے سے اپنی مٹھیاں کس لیں۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تم دونوں بس میری مشکلات میں اضافہ ہی کرو گے، خاص طور پر یہ۔ وجدان نے اشال کی طرف اشارہ کیا تو اشال اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگی۔
نیور انڈرسٹیمیٹ دا پاور آف وومین. لڑکی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں میں کچھ کر نہیں سکتی. 4 بار اس خطرناک سکندر بھائی صاحب سے بچ نکلنے کا ریکارڈ ہے میرا. سمجھے آپ بتا دیں کوئی اور جو اس کے ہاتھوں سے بچا ہو. اشال بہت روب سے وجدان کے سامنے کھڑی تھی، لیکن وجدان نے ہلکے سے دکھ کے ساتھ اسے راستے سے ہٹایا اور تیار ہونے کو چلا گیا. تم چل سکتے ہو ساتھ میرے ساتھ، لیکن یہ لڑکی نہیں چلے گی. ہم صرف 2 گھنٹے کے لیے جائیں گے. امید ہے اتنی دیر میں یہ یہاں محفوظ رہے گی. ساتھ وجدان کی بات پر مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا. وہ اشال کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. اس لڑکی کا نام اشال ہے اور یہ غلط بات ہے. سارا ایڈونچر عام دونوں ہی کیوں؟ وائی شوڈ بوائز ہیو آل دا فن. اس سے پہلے کے ساتھ اشال کی جلدی زبان کو روکتا، وجدان غصے سے اس کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اشال کی گردن پر کافی سختی سے رکھا. ایک سسکی اشال کے منہ سے نکلی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت بہادری سے وجدان کے خطرناک سبز آنکھوں میں جھانکتی رہی تھی. تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ مزے لینے آئی ہو یہاں؟ تو مجھے بتاؤ، ابھی کے ابھی تمہیں اس سکندر کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا ایڈونچر کا شوق پورا ہو جائے. وجدان نے دانت پیسے. وجی ساتھ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وجدان نے ایک جھٹکے سے اشال کو چھوڑا اور اپنا سامان پکڑ کر باہر کی طرف چل دیا. سڑا کریلا، میں نے بھی مزہ نہیں چکھایا نا تو میرا نام بھی اشال نہیں. سعد اشال کا بڑبڑانا سن چکا تھا، اسی لیے مسکرا کر اس کے پاس آیا تھا. وہ پریشان ہے اسی لیے ایسا کر رہا ہے. اشال نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا تھا. تم یہیں رہو گی ہمارے آنے تک. دروازہ بالکل بھی مت کھولنا، اور اگر کوئی ناک بھی کرے نا تو خاموشی سے چھپ جانا. وجدان کے پاس کمرے کی چابی ہے، اسی لیے ہمیں ناک نہیں کرنا پڑے گا، سمجھی؟ اوکے ماما. اشال نے آنکھیں پٹپٹا کر مصنوعی معصومیت سے کہا تو سعد نے بہت مشکل سے اپنے کہے کو ضبط کیا اور پھر وجدان کے پیچھے چل دیا تھا. انہیں کیا لگتا ہے میں اتنی ہی ڈرپوک ہوں؟ ابھی بتاتی ہوں انہیں اپنی اہمیت. اشال نے جلدی سے اپنا بیگ پکڑا اور بہت چپکے سے ان دونوں کے پیچھے چھپتے ہوئے چلنے لگی. سعد اور وجدان نے کافی محنت کے بعد وہ مخصوص قبر ڈھونڈ لی تھی جس کے عقب سے ایک خفیہ راستہ نکلتا تھا جو سیدھا زمین کے اندر جا رہا تھا. وہ دونوں خستہ حال سیڑھیوں سے وہاں داخل ہوئے تو سامنے کچھ لوگ بندوقیں لے کر کھڑے تھے جنہوں نے اس کا راستہ روک لیا. قبرستان میں مردہ چلائے. وجدان کے ایسا کہنے پر ان لوگوں نے ان دونوں کو اندر جانے کا راستہ دیا. ویسے بھی وجدان نے بہت مہارت سے اپنے آپ کو آصف کے حلیے میں ڈھالا تھا. وہ جگہ زیادہ بڑی نہیں تھی، بس ایک بڑا سا ہال تھا جو زمین کے اندر بنایا گیا تھا اور وہاں بہت سے لوگ غیر قانونی کام سر انجام دینے آئے ہوئے تھے. ہم اسے ڈھونڈ تو لیں گے لیکن باہر کیسے لے کر جائیں گے اسے یہاں سے؟ سعد کو وجدان نے راستے میں ہی ساری بات بتا دی تھی. ابھی صرف اس کا پتہ لگائیں گے، حملہ کرنے کا اور بھی موقع مل جائے گا. سعد نے اس بات میں سر ہلایا. کافی دیر کچھ لوگوں سے بہانے سے پوچھنے کے بعد ان دونوں کو تاشا کا پتہ لگ ہی چکا تھا. وہ رہا. سعد نے چہرے سے اشارہ کیا. تاشا اس وقت ایک اکھاڑے میں دوسرے آدمی کے ساتھ فائٹنگ میں مصروف تھا. وہ تقریباً 39 سال کا ایک انتہائی شفاق دکھنے والا مرد تھا جو بہت بے رحمی سے اپنے مخالف کی ہڈیاں توڑ رہا تھا. اس اکھاڑے میں جو کوئی بھی جیتا ہے وہ انعام پاتا ہے، لیکن آج کا انعام بہت حسین ہے. تو جو کوئی بھی تاشا کو لڑنے میں ہرا دے گا یہ انعام اس کا ہوگا، لیکن اگر تاشا جیت گیا تو انعام اس کا. تو کون لڑے گا تاشا سے اس خوبصورت انعام کے لیے؟ اس شخص نے اچانک ایک لڑکی کو سامنے کیا جسے رسیوں سے باندھا گیا تھا اور ان ہری آنکھوں میں بے پناہ خوف سمایا ہوا تھا. ساتھ کے ساتھ ساتھ وجدان بھی حیرت سے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا. ہے کوئی؟ اس سے پہلے کہ کوئی آگے بڑھتا سعد بنا سوچے سمجھے اس اکھاڑے میں اتر گیا تھا، جبکہ تاشا اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. تاشا کی گھٹیا آنکھوں میں اشال کے لیے پسندیدگی تھی اور اسے دیکھ کر سعد کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا. سعد نے اپنی شرٹ اتاری تو تاشا ایک نظر اس کے کسرتی جسم کو دیکھ کر ٹھٹکا. آجا. اتنا کہہ کر تاشا نے سعد پر حملہ کیا جو کہ سعد بہت مہارت سے بے اثر کر گیا تھا. اسے تو میں پا کر ہی رہوں گا.
تاشا خباثت سے مسکرایا اور دوبارہ سے ایک مکہ سعد کے چہرے پر مارنے لگا، لیکن سعد نے سختی سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو سختی سے بھینچ کر اس کے پیٹ پر زوردار گھونسا مارا۔ خواب ہے تیرا، اتنا کہہ کر سعد بہت زیادہ بے دردی سے اسے مارنے لگا۔ تاشا کو حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے بچاؤ کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا، جبکہ سعد کا دل کر رہا تھا اس کی وہ آنکھیں ہی نکال لے جنہوں نے اتنی غلاظت سے اس کی اشال کو دیکھا تھا۔ اچانک سعد کی نظر وجدان پر پڑی تو اس نے اپنے چلتے ہاتھوں کو روکا اور موقع پاتے ہی تاشا نے سعد پر حملہ کر دیا۔ اب بتاتا ہوں تجھے کمینے۔ تاشا بہت بری طرح سے سعد کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر مارتا جا رہا تھا۔ نہیں، اشال سعد کو پہچان چکی تھی، اسی لیے وہ چلائی، مگر ساتھ کھڑے آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد سعد بے سدھ ہو کر زمین پر گرا تو وہاں موجود لوگوں نے تاشا کی جیت پر تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ تاشا ہنستے ہوئے بری طرح سے روتی اور سڑپڑاتی ہوئی اشال کے پاس گیا اور اسے اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ وہاں سے جا رہا تھا، لیکن اشال ابھی بھی روتے ہوئے رنگ میں پڑے سعد کو دیکھ رہی تھی۔ تاشا اشال کو اپنے اڈے پر لے آیا تھا اور اپنے آدمیوں کو وہاں سے جانے کا بول کر اشال کو اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر پھینکا۔ اشال چلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ اتنا حسین انعام مل جائے گا آج کی لڑائی میں۔ وہ اشال کے پاس آنے لگا، لیکن اچانک ہی کوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور اس سے پہلے کہ تاشا کو کچھ سمجھ آتا، اس شخص نے ایک رومال تاشا کے منہ میں ٹھونس کر اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ اشال پریشانی سے اس لمبے بالوں والے آدمی کو دیکھ رہی تھی جو ایک جنونی انداز میں اس گھٹیا شخص کی درگت بنا رہا تھا۔ عربی کہاں ملے گا؟ وجدان نے اس سے سوال کیا تو تاشا کے چہرے پر حیرانی کے آثار نظر آئے۔ تو کیسے جانتا؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وجدان نے بہت بے دردی سے ایک مکہ اس کے منہ پر مارا۔ جو پوچھا ہے نا، اس کا جواب دے بس۔ وجدان نے اس کی آنکھ کے پاس ایک لوہے کا لمبا سا نوکیلی کوئی چیز کی جو کہ اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنا ہوا تھا۔ نہیں جانتا میں، قسم سے۔ وجدان نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور انتہائی بے دردی سے نوکیلا ناخن اس کی آنکھ کی طرف کیا۔ یہ منظر دیکھتی اشال ایک زوردار چیخ مار کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ بول ورنہ۔ وجدان نے وہ ناخن دوسری آنکھ پر رکھا تھا۔ نہیں، میرا دوست کام کرتا ہے اس کے لیے، مگر وہ بھی کچھ نہیں جانتا، اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ بس اتنا پتا ہے ان دنوں وہ زیارت میں ہے کہیں اپنی کسی لڑکی کو لے کر، لیکن یہ نہیں جانتا اس شہر میں وہ کہاں رہتا۔ اتنا جاننا تھا کہ وجدان نے اسی نوکیلے ناخن اس کی ایک چیخ۔ اشال نے سہم کر آنکھوں سے اس شفاف شخص کو دیکھا تھا۔ وجدان اور اشال واپس کمرے میں واپس آئے تو سعد وہاں پہلے سے موجود تھا، جو کہ اپنے کندھے پر موجود زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ وجدان نے کمرے میں آتے ہی ایک جھٹکے کے ساتھ اشال کو چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر سعد کے پاس گری۔ اشال نے خود کو وجدان کی باتیں سننے کے لیے تیار کیا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر خاموشی سے باہر چلا گیا تو اشال نے حیرانی سے سعد کو دیکھا۔ بات کیوں نہیں مانی تم نے؟ کیوں آئی تھی وہاں؟ جانتی بھی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ سعد اطمینان سے اپنے سوجے ہوئے کندھے پر سیک کردہ بول رہا تھا، جبکہ اشال نے اسے یوں شرٹ لیس دیکھ کر اپنی نسیں جھکا لی۔ آئی ایم سوری کہ میں یہاں سے باہر گئی، مجھے لگا تھا کہ آپ دونوں کے ساتھ ہی رہوں گی، لیکن وہاں قبرستان میں وہ آدمی زبردستی مجھے باندھ کر اندر لے گیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ سعد کی غصے سے سرخ آنکھیں دیکھ کر اشال کی بولتی بند ہو گئی۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں؟ ہم یہاں وجدان کی مدد کے لیے آئے تھے، تمہاری وجہ سے نئی مصیبت میں پھنسنے نہیں۔ سعد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا سوری بولا نا، اور ویسے بھی قصور آپ کا بھی تو ہے۔ سعد نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میرا قصور؟ جی ہاں، اگر ہیرو بننے کا اتنا ہی شوق تھا تو وہاں گئی ہی کیوں؟ ہارنے کے لیے؟ اس سے تو بہتر تھا وجدان جی کو بھیج دیتے، کم از کم جیت تو جاتے وہ۔ سعد کا منہ اس کی
کی ہوئی بے عزتی پر کھل گیا تھا۔ وہ تو اس آدمی کی درگت بنانے کا خواب رکھتا تھا، لیکن وجدان نے اسے ہارنے کا اشارہ کیا تو سعد اس شخص سے ہار گیا تھا، ورنہ اس کی کوئی بڑی پسلی تو توڑ ہی چکا ہوتا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ اشال نے اس کے کندھے کو دیکھتے ہوئے بہت نرمی اور محبت سے پوچھا تو سعد نے اس کے چہرے کی معصومیت میں کھو کر نہ میں سر ہلایا تھا۔ اچھی بات ہے، پھر میں آرام سے سو جاتی ہوں وہاں بیڈ پر، آپ یہاں صوفے پر ایڈجسٹ کر لینا۔ اشال بہت اطمینان سے منہ اٹھا کر بیڈ کی طرف چلی گئی، جبکہ سعد اس کی باتوں پر ابھی تک حیران تھا۔ What is this girl, man؟ سعد سرگوشی کر کے دوبارہ مسکراتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔